میر داماد نے جو نظریہ پیش کیا تھا وہ نظریہ بہت غور طلب ہے، ابھی بھی اس پہ زیادہ کام نہیں ہوا۔ میر داماد اوریجنل تھنکر، اوریجنل فلاسفر تھے۔ انہوں نے نظریہ پیش کیا ہے، نظریہ حدوث دہری، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ 3 ظرف ہوتے ہیں، 3 وعاء ہوتے ہیں، 3 ظرف ہوتے ہیں ہستی کے، وجود کے، 3 طرح کے ان میں آپس میں رشتے ہیں۔ دیکھیے اس پوری کائنات میں 2 طرح کی چیزیں ہیں، غور فرمائیے گا، 2 طرح کی چیزیں ہیں اس پوری کائنات میں۔ کچھ چیزیں ہیں ثابت جن میں تغیر نہیں ہے، کچھ چیزیں ہیں متغیر جن میں ہر آن ہر لحظہ تغیر ہے۔ جن میں ہر آن اور ہر لحظہ تغیر ہے اس میں سے ہم اور آپ بھی ہیں، سمجھتے ہیں نہیں؟ جو لوگ بہت ریجڈ ہوتے ہیں وہ نہیں سمجھیں گے آسانی سے، مگر آپ میں بھی تغیر ہر لحظہ ہے۔ اور آپ سے زیادہ ٹھوس چیزیں جنہیں آپ سمجھتے ہیں، پہاڑ، اس میں بھی ہر لحظہ تغیر ہو رہا ہے۔ زمین کی تہوں میں ہر لحظہ تغیر ہو رہا ہے۔ یہ آپ عقیق پہنتے ہیں بہت شوق سے، عقیق کی ابتدائی شکل کیا ہوتی ہے؟ ایسے ہی کنکڑ پتھر جو آپ دیکھتے ہیں نا ٹھوکروں میں، تقریباً اسی طرح ہوتا ہے، اور یہ پڑا رہتا ہے، وہ بھی کہاں؟ آہا، توجہ رکھیے گا۔ یہ منظر تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ لوگ سب جا کے دیکھیے۔ اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ سیرو فی الارض، زمین کی سیر کرو، سیاحت کرو، زمین کی سیر کرو، سیاحت کرو اور اللہ کی نشانیوں کو دیکھو۔ فرانس کے ایک گوشے میں پہاڑ کی بلندیوں پہ گیا اور وہاں نمونے رکھے ہوئے تھے ان لوگوں نے کہ ایک ہی پتھر ہے، شروع میں کیسا تھا، اس کے بعد اس میں تبدیلی ہوئی کیسا ہوا، پھر اس میں تبدیلی ہوئی کیسا ہوا، پھر اس میں تبدیلی ہوئی کیسا ہوا، پھر یعنی مراحل، یہ سینکڑوں مراحل ہیں۔ یہ جو کالے کوئلے جیسا پتھر تھا آخری منزل میں وہ ہیرے کی طرح چمک رہا تھا، اور یہ پوری تبدیلی کہاں ہوئی؟ ڈائریکٹ سن ریز میں نہیں ہوئی، سورج کے سامنے نہیں ہوئی، یہ پہاڑ کی جڑ میں، تہوں میں تھا۔ پہاڑوں کی تہوں میں رہتے ہوئے جس پتھر میں قابلیت تھی، وہ اتنے دبیز پہاڑ کے باوجود سورج ہی کی کرنوں کے اثر سے وہ کالا کوئلہ وہ بدل کے چمکتا ہوا ہیرا بن گیا۔ ڈائریکٹ ریز نہیں پہنچ رہی ہیں، سورج اپنی جگہ، اتنی بسیط فضا اپنی جگہ، اتنا دبیز کثیف، اتنا گہرا اونچا بلند پہاڑ اپنی جگہ، وہ پہاڑ کی جڑ میں یہ ایک خاص قسم کا پتھر تھا جس میں قابلیت تھی، جاذبیت تھی، صفت تھی، یہ سورج ہی کی روشنی کو جذب کر رہا تھا اتنے دبیز پتھر کے حجاب کے باوجود۔ اور پھر یہ اس طرح تبدیل ہوا کہ لوگ تاج کی زینت بناتے ہیں، ہاتھوں میں پہنتے ہیں، گلے میں آویزہ کرتے ہیں، اس سے بہت سے تو اپنی قسمت سنوارنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ یہ یاقوت کہلاتا ہے، یہ ہیرا کہلاتا ہے۔ تھا کہاں؟ پہاڑ کی جڑ میں، وہیں رہتے ہوئے، کہیں اوپر نہیں گیا، وہیں رہتے ہوئے سورج کی تاثیر سے ہی تبدیلی ہوئی، مگر جوہر قابل تھا تو بدل گیا۔ اسی طرح آقا پردہ غیب میں ہیں، ہم حصار زباں میں ہیں، مگر اگر جوہر قابل پیدا کر لو تو تم بھی سلمان و بوذر و عمار بن سکتے ہو۔ صلوات پڑھ لے محمد۔ امام ہیں اور کہاں ہیں؟ حجاب دہر میں ہیں۔ اب بات سے بات نکلتی ہے، یہ تو بات آ گئی تھی تغیر پر،
ہر چیز میں تغیر ہے، پہاڑ میں تغیر ہے، اور ہر سطح پر الگ الگ تغیر ہے۔ پہاڑ کی چوٹی پر جو ڈائریکٹ ریز پڑ رہی ہیں وہ نہیں یاقوت بنا، اور وہ پہاڑ کی جڑ میں جو کالا کوئلہ تھا یاقوت بن گیا۔ یہ کیا ہوا؟ یعنی ممکن ہے کہ کوئی قریب بیٹھا ہو اور نہ بدلے، اور کوئی یمن میں بھی بیٹھا ہو لیکن بدل جائے۔ صلوات پڑھ رہے ہیں محمد و آلہ